السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. ٹاپک کیا رکھا ہوا ہے؟ توبہ. اور کس سے توبہ؟ مطلب کس کے سامنے توبہ؟ اللہ. بہت آسان سا لفظ ہے اور بچپن سے یہ بولتے بھی آ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کسی حد تک سمجھتے بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو انفیکٹ اپنے کو بھی یہ جتنی ڈسکشن ہوتی ہے نا بیٹے، ابھی جیسے آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں، یہ یاد دہانی ہوتی ہے. یعنی یہ سب رپیٹ ہو رہا ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں بتانے لگا آج کی بات میں جو آپ کو اچھا یہ بھی تھا، میں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہوگا کہیں نہ کہیں پتا، یا میں اس سب پہ 100% عمل کر رہا ہوں، نہیں کمزور سا آدمی ہوں. تو یہ ساری ڈسکشن کا مقصد میرے لیے بھی ہے اور سننے والوں کے لیے بھی ہے کہ ایک یاد دہانی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ ساری باتیں پتا ہوں جو میں بتا رہا ہوں، بس کچھ چیزوں کی طرف دھیان دلا رہا ہوں. ایک بچہ ہے اور تھوڑا سا سمجھ والا، مطلب بالکل 2-4 مہینے کا نہیں. آپ اپنا بچپن یاد کر لیں، یا آپ کے گھر کے اندر کوئی چھوٹا بہن بھائی یا کوئی بھتیجا بھانجا ہے، اگر اتنی سینس اس کو ہو کہ اس کی ضرورتیں اس کے ماں باپ سے پوری ہو رہی ہیں، مطلب اتنا بچہ ہو کہ اس کو اتنی سینس ہو کہ ماں باپ سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اگر وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، اور اس بات پہ وہ اڑ بھی جاتا ہے، ہوگا نا بچے سے غلطی ہو گئی، کیوٹ کیوٹ شکلیں بنا کے راضی کر لے گا، نہیں کر رہا راضی، نہیں مانتا بات، تو اس کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہیں؟ بے شک اپنا بچپن یاد کر لیں، یا ماں باپ سے کسی بات پہ غصہ کیا، بلکہ باپ سے تو چپیڑی پڑنی آگے، ماں سے غصہ کیا، چلے ماں سے بھی چپیڑیں پڑی ہوں گی ویسے، لیکن ماں کی چپیڑ ذرا ہلکی ہوتی ہے. تو کیا کیا ریزن ہو سکتی ہے اس بات نہ ماننے کی، نافرمانی کی؟ پوچھ رہا ہوں کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ہاں بچے کو لگ رہا ہوگا میں ٹھیک ہوں، لیکن بہرحال وہ ماں باپ کی طاقت زیادہ ہے، تو پھر بھی کیوں اڑ رہا ہے وہ؟ لیکن اگر ناراض ہو جائے گا تو وہ کل کو باقی کام بھی جائیں گے اس کے، مطلب باقی بھی خواہشیں اس کی پوری پہ رونے سے رہ جائیں گی اگر ضد پہ اڑ جائے گا تو. نہیں، اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا سینس رکھتا ہے، تھوڑا سا. آپ کی ایج پہ اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ جوان ہیں اور کسی نہ کسی حد تک آپ انڈیپینڈنس کے قریب ہو گئے ہوئے ہیں، گر پڑ کے کر لیں گے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ. تو اس لیے تھوڑے سے پیچھے چلتے ہیں، 5 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں. تو وہ کیوں نافرمانی پہ اڑ رہا ہے؟ سے اچھا لگتا ہے، اڑنا اچھا لگتا ہے. اچھا، اور ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا صحیح ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکال بھی سکتے ہیں اگلے. اس کو لگ رہا ہے شاید ایمی شوگر ہی لگا رہے ہیں، یعنی اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر باپ نے کہہ بھی دیا کہ گھر سے نکال دوں گا، تو اس کو لگ رہا ہے کہ میں باپ کا بچہ ہوں، وہ کہاں گھر سے نکالیں گے. یا اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ماں مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے تو وہ کہاں گھر سے نکال دیں گے. تو ایک تو جو ماں باپ ڈانٹ رہے ہیں، یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، جیسے ایک نہیں ماں باپ کی زبان کاٹ دوں گا، پاؤں جلا دوں گا، اور بچوں کو پتہ نہیں کرنا. تو یا تو وہ ماں باپ کو ایزی لے رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، شاباش. اور ادھر آپ کچھ کہہ رہے تھے، وہ تو ہو گیا، دل کر رہا ہے اس کا. اور اچھا اس کو میں تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں. ایک تو ریزن ہو گئی کہ وہ ماں باپ کی دھمکیوں کو ایزی لے رہا ہے. دوسری چیز یہ ڈال لیتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کے ہاتھوں اتنا مجبور ہے کہ اس کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا. مطلب اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہے، اس کو اور کچھ نظر آ نہیں رہا. اچھا اور ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے نہ بھی یہ کام کر کے دیا میں خود ہی کر لوں گا. یعنی جس بات سے وہ اگر والدین دھمکا رہے تھے کہ بھئی روٹی نہیں ملے گی، پھر دیکھ لو تمہیں روٹی نہیں ملے گی، تو اس کو لگتا ہے کہ نہ دے روٹی میں خود کہیں سے ارینج کر لوں گا، خود مینج کر لوں گا. تو وہ بچہ جو والدین کے آگے ضد کر رہا ہے، اس کے پیچھے بچے کے خیال میں اس کے پاس کوئی نہ کوئی لاجکس ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے نا بہت سارے صفاتی نام ہیں. اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے علاوہ صفاتی نام ہے. جیسے ہم عام اسٹوڈنٹس میں بھی جیسے میں جب ایف ایس سی میں تھا نا، ایف سی کالج میں تھا، تو لائک آدمی الحمدللہ، میتھ کا ویسے بھی بہت قابل آدمی تھا. تو میرے دوست جو ہے نا مجھے بابائے میتھ کہتے تھے. تو اب وہ بابائے میتھ کیوں کہہ رہے ہوں گے؟ کیونکہ میرے بال سفید تھے. میتھ اچھا ہوگا تو انہوں نے اس کو ایک لقب دے دیا کہ میرا میتھ اچھا ہے. اچھا اسی طرح سے ایک تو ہے نا ویسی مذاق میں کسی کو کوئی نام دے دینا، لیکن اگر کسی کھلاڑی کو چیتے کا کوئی خطاب دے دے، کوئی کھلاڑی اس میں چیتا ہے، تو کیوں یہ نام دیا جا رہا ہوگا؟ تیز ہوگا. یا کسی کو اس کی جی عقابی آنکھیں، کو تیز نظر ہوگی. تو یہ صفاتی نام ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نا ایک تو ذاتی نام ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. اس کے علاوہ اللہ کے سارے جو نام ہیں نا جو قرآن پاک میں ذکر ہوئے صفاتی نام ہیں. اگر کسی کھلاڑی کو، کسی بھی اور پروفیشنل کو، کسی ڈاکٹر کو اگر بہت سارے لقب ملے ہوں، چیتا بھی ہے اور عقابی نظریں بھی ہیں اور شیر بھی ہے. شیر نارملی کس لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے؟ بہادروں کے لیے. حالانکہ شیر بغیرت جانور ہوتا ہے. شیر بغیرت جانور ہوتا ہے، پڑا ہوتا ہے آرام سے. روزی روٹی کون کما رہی ہوتی ہے؟ شیر نہیں کما رہی ہوتی ہے. اور وہ کما کے لاتی بھی ہے تو پہلے شیر کھاتا ہے. تو شیر بغیرت جانور ہوتا ہے، لیکن بہادری کا نشان ہے. ٹھیک ہے، بہادری کا نشان ہے. کسی کا لقب گدھا کیوں ہے؟ بے وقوف کے اعتبار سے. حالانکہ گدھا تو محنتی ہوتا ہے. تو جب بھی کسی انسان، اچھا وہ تو بات مذاق میں چلے گی، جب کسی انسان کے اس طرح کے لقب ہوتے ہیں تو وہ اس کی کوالٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر کسی کو بہت سارے ایوارڈ ملے ہوئے، اس کا مطلب اس میں بہت ساری کوالٹیز ہیں. آپ اپنے آپ کو کہیں کسی کے سامنے، بلکہ آپ نہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو کسی کے سامنے انٹروڈیوس کرا رہے ہوں اور آپ کے بارے میں کہ اس کو فلانا میڈل بھی ملا ہوا ہے، اس کو فلانی ڈسٹنکشن ملی ہے، اس کو فلانا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے. اب یہ سارے مختلف کاموں پہ ملے ہوئے ہیں. پڑھائی کا بھی ہے، کھیل کا بھی ہے، صفائی کا بھی ہے، ذہانت کا بھی ہے، اسپیچ کمپٹیشن کا بھی ہے. اب یہ ساری کوالٹیز آپ کی وہ گنوا رہے ہیں کسی کو. تو اب جس کو گنوا رہے ہیں، رشتہ تو پکا سمجھے. پہلی بات، جس کو گنوا رہے ہیں وہ انسپائر ہو رہا ہے نا. اچھا کیوں انسپائر ہو رہا ہے؟ کوالٹیز بہت ڈائیورس قسم کی ہیں، بہت ڈائیورس کی کوالٹی ہیں. فلانی کمپٹیشن میں بھی ٹاپ کیا تھا، فلانے کمپٹیشن میں ٹاپ کیا تھا، فلانے کھیل میں بھی ٹاپ کیا تھا، فلانی پڑھائی میں بھی ٹاپ کیا تھا. اب وہ اتنی ڈائیورس قسم کی رینج ہے کہ سننے والا نا اتنا زیادہ انسپائر ہوتا جا رہا ہے. تو ہم نے نا اللہ کو پہچاننے کی کوشش کو زیادہ کی بھی نہیں ہے. اور اللہ کے بارے میں جو ہمارا بچپن سے کانسیپٹ بنا، والدین نے تو ڈرانے کی ہی کوشش کی. حالانکہ بچے کے سامنے اللہ کا جو ایک امیج، تو خیر ورڈ صحیح نہیں ہے، اس وقت کوئی پکچر ذہن میں آتی ہے، لیکن اللہ کا کانسیپٹ بچوں کے اندر ڈر سے زیادہ محبت والا اور پرووائڈر کے طور پہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے بچپن سے ہمیں زیادہ تر ڈرایا ہی گیا. تو ہم نے جو تعارف اللہ کا لیا ہے اپنے والدین سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے، وہ دو طرح کے کانسیپٹ لیے ہیں. اچھا یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایکسیپشنز آر دیئر. ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں ہمارے پاس تو اور کانسیپٹ ہے. جنرلی ایک بہت ڈرانے والا کانسیپٹ ہے کہ بس ڈرتے ہیں ہم اللہ سے. جیسے چھوٹے بچے نہ زبان جلا دیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ پاؤں کاٹ دیں گے. مطلب چھوٹے بچوں کو کبھی ہوئی گھر میں اس طرح کی باتیں؟ میں انوکھی باتیں کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا. تو یا تو ہمیں جو اللہ کا تعارف ملا ہے وہ بہت ڈرانے والا ہے، یا پھر بات تھوڑی سخت ہے. مطلب یہ مجھے دکھ ہے اس بات کے کرنے کا، لیکن اکثریت کے ہاں اللہ کا ایک جو امیج ہے نا، وہ میں اپنی کم علمی کی وجہ سے نا الفاظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا، ایسی میری کم علمی ہے، میں کوئی الفاظ ٹھیک نہ یوز کرتا ہوں. میں صرف جو کہنا چاہ رہا ہوں نا کانسیپٹ بتا دیتا ہوں. جیسے اگر ہمیں ابو ڈانٹ رہے ہیں اور ہم ابو کی باتوں کو لفٹ نہیں کروا رہے، یا امی ڈانٹ رہی ہیں اور ان کی باتوں کو لفٹ نہیں کروا رہے، اس امید پہ
کہ یہ ان کا غصہ نا بس ایسا ہی ہے, اصل میں ہم سے پیار کرتے ہیں, انہوں نے دینی بھی نہیں, کوئی نہیں ہے سزا. تو یہ ماں باپ کی کوئی اچھائی ہے یا کمزوری ہے؟ کمزوری ہے, یہ کمزوری ہے. میں شاید صحیح مثال نہیں سمجھا سکا, میں ایک اور مثال بتاتا ہوں. ایک باپ ہے, ماں ہے, جس کو بھی آپ رکھنا چاہیں, وہ ایک جج ہے, اور اس کا جو بیٹا بیٹی ہے وہ کوئی مجرم ہے. اب وہ جج جو ہے, جو باپ یا ماں ہے, وہ اپنے اولاد سے محبت تو بہت کرتا ہے, اور اس کا سسٹم پہ اثر و رسوخ بھی ہے. ابھی تک بچہ اس کی عدالت میں پیش ہوا نہیں ہے, اس کے خلاف لوگ رپورٹس کرتے ہیں, بھاگ جاتا ہے, بچ جاتا ہے, ابھی تک عدالت میں وہ آیا نہیں ہے. وہ جج اپنے بچے سے پیار بہرحال بہت زیادہ کرتا ہے. اگر وہ اس کی عدالت میں پہنچ گیا, اب جج ہے بہت اسٹرانگ ہے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, فل پاور ہے اس کے پاس. اگر وہ اس وقت اپنے بچے کو معاف کر دے, میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں, امی ابو جس کو مرضی امیجن کر لیں, کیونکہ وہ پیار بہت کرتا ہے, تو یہ اس کی اچھائی نہیں ہے, یہ خامی ہے, جج کی خامی ہے. خامی کیسے؟ کہ وہ انصاف کر ہی نہیں پا رہا, وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو رہا ہے, یہ خامی ہے اس کی. تو پھر اگر وہ سزا دے دے تو اس کا تو محبت نہیں کرتا, نہیں, اس کی محبت کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے ہے. سمجھائے گا, پیار سے سمجھائے گا, ہو سکتا ہے سسٹم کو یوز کرے کہ اس کو برائیوں سے کسی طرح روکو, کوئی برائی کا ڈیل کے اس کو پکڑ کے پیچھے کھینچ لو, جس کے ساتھ برائی ہو اس سے پرسنلی منتیں ترلے کروا دے, کسی اور کے ذریعے منتیں ترلے کروا دے, اس کو کسی طرح سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر دے, یہ محبت ہے. لیکن جب کورٹ میں پیش ہو گیا, اور پھر اگر اس وقت وہ جج سزا نہیں دے سکا, سزا دینی کیوں بنتی تھی؟ کیونکہ انصاف کا تقاضا تھا, اس کو جج اس لیے تو بنایا تھا. اب اگر وہ تب سزا نہیں دے پائے گا تو یہ اس کی محبت نہیں ہے, یہ اس کی کمزوری ہے. محبت کب ثابت ہونی تھی؟ ہیں ابھی تو بتایا یار, کورٹ میں آنے سے پہلے, کورٹ میں آنے سے پہلے شدید محبت تھی. پولیس کو بعض اوقات روک دیا ہوگا, کہیں بیل کروا دی ہوگی, کہیں لوگوں کو کمپنسیٹ کروا دیا ہوگا, یہ سب کرتا رہا ہوگا, کچھ اچھے لوگوں کو پیچھے لگا دیا ہوگا, اس کو سمجھاتے رہو یار, یہ تھی محبت. لیکن ایک بار جب کورٹ میں پیش ہو گیا, اب اس کا ججمنٹ کا تقاضا یہ ہے, اس کی جو اس کو پوزیشن دی گئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ محبت کیا تو مجبور نہیں ہوگا. اللہ نے نا دنیا مذاق میں پیدا نہیں کی ہے, یہ کھیل مذاق نہیں ہے. انسان میں اور باقی جو زندگیاں ہیں, کیونکہ انسان زندہ ہے تو باقیوں سے کمپیئر کرنے کے لیے ہم جانور ہی کمپیئر کر سکتے ہیں. ویسے تو پلانٹس بھی زندہ ہیں لیکن وہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے, تو ہم جانوروں کی مثال لے لیتے ہیں. جانور بھی زندہ ہیں, انسان بھی زندہ ہے. جو جانور ہے نا, اچھا یہ انگلش میں بھی اس لیے لکھ رہا ہوں کہ وہ اور لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ کبھی انڈیا سے بھی کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں, تو میں اردو تو نہیں نا لکھ سمجھ آتی. انسان ہے زندہ, جو جانور ہے نا اس کے پاس صرف زندگی ہے. اور تھوڑا سا مطلب ڈیبیٹیبل بات ہے, اس لیے زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا کہ روح کا کانسیپٹ کیا ہے, تھوڑی سی ڈیبیٹیبل بات ہے. لیکن آپ کو جو میں پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں, جو اللہ تعالیٰ نے روح کا کانسیپٹ بھی ڈیفائن کیا ہے, جانور ہوتا ہے جسم, انفیکٹ زندہ جسم. اب جب زندہ جسم ہوگا نا تو اس کی ضرورت بھی ہوگی, انسان زندہ بھی ہے تو اس کی ضرورت بھی ہے. اور چونکہ اللہ نے اس کا ٹیسٹ لینا ہے اس لیے اس میں ڈیزائر بھی ہے. ضرورت ہے زندہ ہونے کی وجہ سے, کھانا پینا, جنسی تعلق, سب. ڈیزائر بھی ہے. اور زندگی کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ نے روح رکھی ہے, اور روح اللہ کا امر کو کہتے ہیں. جیسے اگر کمپیوٹر کی بات کروں
تو कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कंप्यूटर जिंदा है, वरना तो कंप्यूटर बेकार है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद बहुत और तरह के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होते हैं जो उस कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक भी पहुंचा देते हैं। ज्यादा टेक्निकल मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जिस कंप्यूटर में होगा, उस कंप्यूटर का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो होगा ना, है जूतों के डब्बे में थोड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई होगी। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होना है वो तो जस्ट जिंदगी है, लेकिन बाकी जो सॉफ्टवेयर्स आने हैं उनमें अगर कोई अच्छा इस्तेमाल करना चाहे तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा इस्तेमाल करना चाहे तो बुरा भी हो सकता है। वो अल्लाह ने इंसान को ये दिया है। और ये क्यों दिया है? क्योंकि अल्लाह ने इंसान का टेस्ट लेने की दुनिया बनाई। इस वक्त आज मेरा टॉपिक ये बहस नहीं है साबित करना कि दुनिया टेस्ट के लिए ही बनाई हुई है। भाई ये बात इस वक्त बहस नहीं हो रही। मैं इस वक्त आप सबसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि इतना हम सबका यकीन है कि हम दुनिया के अंदर ना आजमाइश के लिए हैं, और आजमाइश बेटे होती ही तब है जैसे मैं अगर अपने बच्चे में ओबीडियंस आजमाना चाह रहा हूं कि वो ओबीडियंट है कि नहीं है, तो मैं या तो उसको उस काम से रोकने में टेस्ट करूंगा जो उसका करने का बिल्कुल दिल नहीं है। मेरा लंबा जुमला हो गया। अगर मैं अपने बच्चे की ओबीडियंस टेस्ट करना चाह रहा हूं, ओबीडियंस कि ओबीडियंट है कि नहीं है, तो या तो मैं उसको उस काम से रोकने को कहूंगा जिसके करने का दिल उसका बहुत ज्यादा कर रहा है, और जितना सख्त इम्तिहान लेना चाहूंगा मैं उतना ही ज्यादा दिल करने वाले काम से रोकूंगा, या फिर मैं उसको कोई ऐसा काम करने को कहूंगा जो उसका दिल नहीं कर रहा, तो ही ओबीडियंट है ना। यानी एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, आप उसको कहें कि डेफर टैक्स कैलकुलेट करके दिखाओ, नहीं उसको मैं बेटा डेफर टैक्स कैलकुलेट ना करना, वो जी अब्बू ठीक है, तो ओबीडियंट थोड़ी हो गया। हां मैं कहूंगा चॉकलेट नहीं खानी, फिर पता चलेगा ओबीडियंट है कि नहीं। या अगर वो बच्चा है और वो गंद मचा रहा है, मैं उसको कहूं सफाई करो, अब पता लगेगा ओबीडियंट है कि नहीं। तो अगर आजमाना है, और आजमानी भी क्या बात है, ओबीडियंस, इबादत कहते हैं जिसको, तो अल्लाह ताला ने चूंकि इबादत आजमानी है इंसान की, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ख्वाहिशात दी हैं, और ये सॉफ्टवेयर दिया है जिसके अंदर ईमान भी आना है, ताकत बननी है ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके, इनको पूरा किया जा सके। लेकिन इन दोनों के लिए एक है हलाल का रास्ता और एक है हराम का रास्ता। ओबीडियंट कब साबित होगी? जब हम ये रास्ता लेंगे, ये रास्ता छोड़ेंगे। बहुत दिल कर रहा है लेकिन रास्ता हराम का है, ओबीडियंस क्या है? छोड़ दें। जरूरत पूरी करनी है, ये दोनों रास्ते हैं, इसको फॉलो करना है। डिजायर पूरी करनी है, हां रास्ता है, ये भी है ये भी है, तो हलाल रास्ता लेना। ये है इम्तिहान। तो दुनिया के अंदर इंसान का हो रहा है इम्तिहान, जानवरों का इम्तिहान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके पास ये है ही नहीं। वो तो ऐसे ही है जैसे हम ड्राइंग रूम के अंदर, नहीं आप आई कैप का एग्जाम देने जाएं या किसी का भी इम्तिहान देने जाएं, तो एग्जाम हॉल में इम्तिहान किसका हो रहा है? स्टूडेंट्स का इम्तिहान हो रहा है। तो वो जो लाल रंग की पेंट है दीवार पे, जो घड़ी मौजूद है, जो वहां अच्छे लगने के लिए गुलदस्ता रखा हुआ है, जो लाइट पे जरा ग्रीन ग्रीन लड़ियां लटकी हुई हैं, वो भी तो एग्जाम हॉल में मौजूद है। एग्जाम खत्म होने के बाद क्या करेंगे? उनको उतार के फेंक देंगे। उन बेचारों का क्या कसूर था? बनी इस काम के लिए थी। वो एनवेलप जिसमें क्वेश्चन पेपर रखे जाने हैं, एग्जाम खत्म हो गया, उस एनवेलप का क्या काम है? रद्दी है। उस बेचारे का उसके करियर का क्या होगा? वो जो स्टूडेंट एग्जाम देने आया था उसका तो करियर है, तो वो जो उसका क्वेश्चन पेपर जिस लिफाफे में आया था उस बेचारे का करियर का क्या होगा? कभी फिक्र किया है उस लिफाफे के किसी ने? नहीं, किसी के दिल में नहीं रहम आया। उस बेचारे का क्या होगा? है भाई, उसकी जिंदगी का मकसद ही बस यही था, वो उस एग्जाम हॉल के लिए जरूरत के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जो जानवर पैदा किए हैं, ये तो अल्लाह को ही मसलियत पता है सारे जानवरों की। हमें जिनकी बात समझ आती है, गाय भैंस बकरी, ये क्यों पैदा की है? हमारे इस्तेमाल के लिए। दूध है, हल चलाने में इस्तेमाल होते हैं, गोश्त खाते हैं हमारे लिए। तो हम जब उसका गोश्त खाते हैं तो उस बेचारी बकरी का क्या कसूर है?
ہے بیچاری بکری کا. وہ ایک نا لطیفہ یاد آ گیا, مفتی طارق مسعود کے کلپس بہت چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان سے کہتے ہیں, اسے کسی نے پوچھا کہ ایک گائے پتنی گائے کو ذبح کیا, تو بعد میں پتا چلا کہ وہ اس کے بچہ بھی تھا گائے میں, تو اس بچے کا کیا قصور تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا گائے بیچاری کا کیا قصور تھا پھر؟ اگر بچے کا کیا قصور تھا تو گائے بیچاری کا کیا قصور تھا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائے ہوئے ہیں, کچھ ہمارے کام آ رہے ہیں, باقی اللہ کو پتا ہے کیوں بنائے. اللہ کو پتا ہے کہ اللہ نے جنگل میں رہنے والے وہ جانور کیوں بنائے ہیں جن کا ہمیں استعمال نہیں پتا, اللہ نوز. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے لیے بنائے ہوئے ہیں, ہمیں امتحان کے لیے بنائے ہیں. گناہ کیا ہے؟ نیک اعمال کیا ہے؟ حلال پورا کرنا. ضرورت پوری کرنی ہے لیکن حلال رستے سے پوری کرنی ہے, نیکی ہے. خواہش پوری کرنی ہے, حلال رستے سے پوری کرنی ہے, نیکی ہے. ضرورت پوری کرنی مجبوری ہے, حرام رستے سے ہوگی تو پھر گناہ بن جائے گا. امتحان جنوں کے لیے بھی ہے, لیکن وہ ہماری ڈسکشن نہیں ہے سر, ہوتے رہے. وہ کوئی جن بیان کر رہا ہوگا اپنے جنوں کے اندر, میں تو اس وقت انسانوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتے. یہ اگر میں گناہ کے حوالے سے بات کروں تو یہ 0 پوائنٹ ہے اس کا, اور یہ میکسیمم ہے. اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتے. فرشتے گناہ نہیں کرتے, کر ہی نہیں سکتے. فرشتے کیوں گناہ نہیں کرتے؟ ان کے ڈیزائر کوئی نہیں بھئی, گناہ کی طرف کوئی مائل ہوگا ہی کیوں؟ ڈیزائر ہوگی یا کوئی مجبوری ہوگی, تو فرشتوں میں ہے ہی نہیں ڈیزائر. اللہ نے جس کام کے لیے بنائے ہیں ان کے اندر اسٹریٹ وہی سافٹ ویئر ہے, نہ ان کو رحم آتا ہے, نہ ان کو ترس آتا ہے, نہ ان کا دل کر رہا ہوتا ہے, نہ وہ شرارت کر رہے ہوتے ہیں. فرشتوں کے اندر کوئی ڈیزائر نہیں ہے, اس لیے گناہوں کے اعتبار سے وہ 0 پہ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں یہ بھی گناہوں میں 0 ہیں. یہ کیوں گناہوں میں 0 ہیں؟ ہمارا ایمان ہے یہ گناہوں میں 0 ہے. کیوں ہے معصوم ہیں؟ ان کے اندر ڈیزائر نہیں ہے کیا؟ ہیں, ان بشر ہیں. یہ نا اللہ کی اسپیشل حفاظت میں ہوتے ہیں, اللہ کی حفاظت میں ہے. یہ اللہ نے ان کو اپنا ریپرزنٹیٹو بنانا تھا, تو یہ اللہ نے ان کو خاص حفاظت میں رکھا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. انسان تھے نا, مطلب سپیشیز کے حساب سے تو انسان تھے. تو جب زلیخا والی سچویشن ہوئی اور زلیخا نے ان کو پاس بلایا کہ آ جاؤ, اسباب پورے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے, زلیخا کے پاس پوری پاور موجود ہے, کوئی ملازم اندر نہیں آ رہا, تو اس وقت وہ ایک مشکل میں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, لیکن وہ وہاں سے بچ کے بھاگتے ہیں. بشر ہونے کی وجہ سے خواہش تو اندر بنی ہوگی, یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ بنی ہو, ورنہ پھر وہ بشر کیسے ہوتے. لیکن چونکہ اللہ کی خاص حفاظت میں تھے, ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, وہ خاص حفاظت میں تھے. تو انبیاء اللہ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں. شیطان کدھر ہے؟ جو ابلیس ہے وہ یہاں ہے, اور ابلیس کے یہاں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور نافرمانی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی. ضد, اس کو آپ ضد کہہ لیں, نا امیدی کہہ لیں, ڈھٹائی کہہ لیں, یہ اس وجہ سے یہاں ہے. یعنی اس نے بھی گڑبڑ کی, انفیکٹ تکبر کیا, لیکن پرابلم تکبر نہیں تھا. وہ تو ہم انسان بہت ساری زندگی میں ایسے کام کر جاتے ہوں گے. مسئلہ یہ تھا, اس نے معافی نہیں مانگی, اللہ نے اس کو حکم دیا, نہیں کیا سجدہ, تکبر میں نہیں کیا, اس کے بعد اڑ بھی گیا. حالانکہ اسی وقت معافی مانگ کے قصہ ختم کر لیتا تو یہ ہم سب یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے. لیکن اس کا تکبر مسئلہ نہیں تھا,
اس کا ضد پہ اڑ جانا مسئلہ تھا. تو یہ جو گناہوں کی ایکسٹریم ہے نا, یہ ضد اور نا امیدی سے آتی ہے. انسان نے اس کے بیچ میں موو کرنا ہی کرنا ہے. انسان ان کے علاوہ یہاں آ نہیں سکتا, نہیں آ سکتا. انسان خطا کار ہے ہی ہے, کیونکہ ٹیسٹ ہے نا اس کا. یہاں اس نے کب آنا ہے؟ یا تو ڈیزائر نہ ہو تو وہ تو ہے, یا پھر اللہ کی خاص حفاظت میں ہو. تو اگر اللہ نے اس کو حفاظت میں لے لیا تو ٹیسٹ کس بات کا ہے؟ یعنی اللہ اس کو گناہ کرنا ہی نہیں دے رہا, اچھائیاں اس کے اندر خود بخود گرے جا رہی ہیں, تو پھر اس کا ٹیسٹ کس بات کا ہے؟ تو اس لیے انسان نے یہاں سے جہاں موو کرتے رہنا ہے. انسان اپنی پوری زندگی میں یہاں بھی جائے گا, یہاں بھی جائے گا, زیرو پہ پہنچ نہیں سکے گا. اگر پہنچ بھی گیا تو کچھ وقت کے لیے پہنچے گا, پھر پھسل جائے گا. اگر وہ یہاں چلا گیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دوزخ سے بھر دے, دوزخ کو جن سے بھر دینا ہے. دوزخ میں بھی انسانوں نے جانا ہے, وہ یہ لوگ ہوں گے. وہ ضد پہ اڑ جائیں گے, نا امید ہو جائیں گے, رحمت سے نا امید ہو جائیں گے, اور ضد میں اڑ جائیں گے کہ ایسی کی تیسی, ہم نے تو یہ کام کرنے ہی کرنے, یا کفر میں ہوں گے, نہیں ہم نہیں مانتے. تو انسان نے یہاں اس کے درمیان موو کرنا ہے, یہ ٹیسٹ ہے انسان کا. یہاں تک میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جو اچھا انسان ہوگا نا, جس کو آخرت کی فکر ہوگی, جیسے امیجن کرتے ہیں کہ ایک پھٹے پہ ہیں ہم لوگ, وہ پھٹا نا ایسے کو ہو رہا ہے ایسے, اور نیچے جو ہے وہ کھائی ہے, یا تو اب جو انسان ہے وہ یہاں رہ کے کرے گا میں یہیں ذرا سلپ ہونے کی کوشش کروں, وہ پیچھے پیچھے ہوگا, وہ آگے گرنے سے پیچھے کی طرف ہٹے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے آگے تکلیف ہے. یا اسی طرح سے اگر اس کمرے کے اندر شیر آ جاتا ہے اصلی والا, تو کوئی اس کو کان سے پکڑ کے باہر چھوڑائے گا؟ نہیں نا. اچھا, اب اس سے پیچھے کو ہٹیں گے, جتنا پیچھے ہٹ سکتے ہیں ہٹنے کی کوشش کریں گے, یہی عقل مندی ہے. تو انسان اگر واقعی آخرت سے ڈرتا ہے, آخرت کی فکر رکھتا ہے, حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. یہ عقل مند انسان ہے. تو وہ ادھر رہنے کی کوشش کرے گا یا ادھر؟ ادھر. دو چیزیں ہیں جو انسان کو یہاں رکھنے میں ہیلپ کریں گی. نمبر 1 ہے تقوی. تقوی کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کا ڈر. اور یہ صرف وہ والا ڈر نہیں ہے کہ وہ بچے کو اللہ زبان جلا دیں گے, وہ والا ڈر نہیں. اگر باپ سے محبت کرتا ہو آپ میں سے کوئی, اور آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی ایک خامی باپ تک پہنچی ہے, اور آپ کو باپ کے سامنے جانے سے شرمندگی اس لیے ہو رہی ہو کہ باپ کے دل پہ کیا گزرے گی, یہ بھی باپ کا ڈر ہے. صرف باپ کا ڈر یہ نہیں ہے کہ ابو کو پتہ لگے گا تو موبائل چھین لیں گے, یا گھر میں بند کر دیں گے, یا چپیڑے یہ نہیں ہے صرف باپ کا ڈر. باپ کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے, یہ بھی باپ کا ڈر ہے. تو تقوی اللہ کا محبت والا ڈر ہے. دوزخ والا ڈر بھی ہے, لیکن محبت والا ڈر بھی ہے. آج جس چیز کی طرف دھیان دلانے کا, یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد ہے نا, تقوی ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا, تو یہ فیوچر کے لیے ایک شیلڈ ہے یا پاسٹ کے لیے؟ فیوچر کے لیے, فیوچر کے لیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ انسان نے ادھر سے ادھر موو کرتے رہنا ہے, اور انسان کبھی ضرورت کے ہاتھوں, کبھی اپنی خواہشوں کے ہاتھوں کمزور پڑے گا. قرآن پاک میں نفس امارہ, نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ, یہ 3 نفسوں کے ذکر ہیں. ایک جو ہے وہ گناہوں کی طرف وہ بھاگا بھاگا جاتا ہے, ایک جو ہے وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے, پھر شرمندہ ہوتا ہے, ایک جو ہے ٹاپ کلاس ہے. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. تو انسان اپنی ضرورت اور ڈیزائر, اور چونکہ کمزور ہے, بہکاوے میں آرام سے آ جاتا ہے, انسان بیوقوف بن جاتا ہے آرام سے, اس کی وجہ سے وہ گناہوں میں گر جائے گا. اب شیطان کی کوشش کیا ہوگی کہ وہ گرے ہوئے انسان کو گھسیٹ کے یہاں تک لے آئے. یہ اس وقت ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس طرف میں دھیان دلانا چاہ رہا ہوں. آپ نے اکثر فیس بھی شاید اس کو زندگی میں کیا ہو. ہمارے اندر ایسی بہت ساری گندگیاں ہیں, بہت ساری خرابیاں ہیں جن کا دل میں احساس تو ہے, لیکن جب کبھی
کوئی کہتا ہے بھی نماز پڑھ لو یا اللہ سے دعا کر لو، تو دل میں ایک خیال آتا ہے کہ کس منہ سے، تو اتنے گندے کام کیے میں کس منہ سے، رہنے دو، کیا کرنا ہے، کوئی فائدہ نہیں واپس جانے کا. یہ شیطان کی طرف سے چال ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اپنے ساتھ لانا چاہتا ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دیا تھا تو شیطان نے اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے اللہ کو چیلنج کیا تھا اور ٹائم مانگا تھا. کس لیے ٹائم مانگا تھا؟ ذرا بچوں سے کھیل لوں میں. تیرے بندوں کو راستے میں بیٹھوں گا اور بہکاؤں گا اور جہنم میں اس نے لے کے جانا ہے انسان کو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر اس کو الاؤ کیا. اچھا شیطان کے پاس نا کوئی فزیکل طاقت نہیں ہے. فزیکل طاقت سے مراد ہے شیطان گھسیٹ نہیں سکتا کسی انسان کو، پکڑ کے جھنجھوڑ نہیں سکتا. شیطان صرف یہاں آ سکتا ہے، اندر آئے گا، وسوسے ڈالے گا، صرف انسان کو کنونس کرے گا یا بیوقوف بنائے گا، کھینچ نہیں سکتا وہ. یہ ہم بہت آرام سے اپنے گناہوں کے اوپر وہ یہ شیطان نے بہکا دیا تھا، یہ شیطان نے کروا دیا. شیطان نہیں کرواتا، شیطان صرف کنونس کرتا ہے یا لالچ دیتا ہے. تو اللہ نے شیطان کو یہ موقع دے دیا اور انسان کے ٹیسٹ کو اس سے جوڑ دیا. اب شیطان نے کیا کرنا ہے؟ انسان کو گھسیٹ کے یہاں تک لے کے آنا ہے. پہلا کام انسان کا تھا تقویٰ، اس سے وہ گناہوں سے بچ سکتا تھا. اس کو نا جو پاسٹ میں اب گڑبڑ ہو گئی اس کو ڈیلیٹ بھی کروانا ہے، اور ڈیلیٹ کروانا ہے، اریز کروانا ہے جب تک کہ وہ کورٹ میں پیش نہیں ہو جاتا. تو اس اریز کروانے کے لیے اتنا بڑا ٹول اویلیبل ہے اس کے پاس جس کو ہم لفٹ نہیں کراتے یا شاید ایزی لے لیتے ہیں، اور شیطان بھی اس کی طرف سے غافل کر دیتا ہے. یہ اتنا بڑا ٹول ہے، اتنا بڑا ٹول ہے کہ اس سے ہم کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے اریز کروا سکتے ہیں. جج صاحب کا بچہ بڑا ہی گندا ہے، بڑا کرمنل ہے، اور ابھی کورٹ میں پیش نہیں ہوا. وہ اس کے کیسز بھی ڈسچارج کروا دیتے ہیں، جن لوگوں کو تنگ کیا تھا ان کو کمپنسیٹ بھی کروا دیتے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا جج صاحب بھی کہیں گے یار نہیں میں اور نہیں کر سکتا، ابھی تک کورٹ میں پیش نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جج صاحب کیوں اب کہہ رہے ہیں میں اور نہیں کر سکتا ہیں؟ کیوں نہیں؟ جب کر لے کیا ہے، کیوں نہیں برداشت کر پا رہے جج صاحب؟ اور جج صاحب نہیں توبہ نہیں، جج صاحب کو یہ لگ رہا ہے میں فلانے کو کیا جواب دوں گا، میں فلانے کو کیا جواب دوں گا، میری بھی کرسی ہے، مجبوری ہے، فلانا پوچھے گا تو میں کیا کہوں گا، لوگ مجھے باتیں کریں گے. اللہ کی جو ذات ہے نا وہ بے نیاز ذات ہے، غنی ذات ہے. غنی کی مثال ایسے سمجھ لیجئے، غنی ذات وہ ہے جس پہ سب ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو جواب دے نہیں ہے. تو جج کو بار بار کیسز ختم کرواتے بھی شرم کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ کہ جواب دینا تھا. اللہ کی ذات کو کسی کو جواب دینا ہی نہیں. اللہ بے پرواہ ذات ہے، بے نیاز ذات ہے. تو اس لیے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ہم اس ٹول کو یوز کر لیں اور اپنے گناہ ہم اریز کروا لیں. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کی بے نیاز ذات ہے. یہ اتنا زبردست ٹول ہے جو آج میں اور آپ نہ بھول رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بھول رہے ہیں، دوسرا شیطان ہمیں اس طرف آنے نہیں دے رہا کیونکہ وہ ہمیں کوشش کر رہا ہے گھسیٹنے کی یہاں. تیسرا شیطان، وہ جو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی، وہ ہمیں بچپن سے ایک بات کہیں کسی طرح ثابت کرنے کے پیچھے ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے. ہاں اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ جو گناہ چاہے معاف کر دے، لیکن معافی مانگنی پڑے گی کیونکہ اللہ غیور ذات بھی ہے. آپ اس کو اپنے پہ لگا کے دیکھیں، آلدو کہ ہمارا اللہ سے obviously کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، لیکن اگر ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے تو کچھ کوالٹیز اللہ انسانوں میں رکھیں گے تو ہم اللہ کو پہچانیں گے. جیسے میں جب باپ بناؤں نا تو میں نے اللہ کے رب ہونے کو پہچانا ہے کیونکہ میں اپنی اولاد کا رب ہوں. ایک ٹیچر بن کے میں نے ایگزام کو پہچانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ٹیسٹ لینا ہے. اب میں کلاس میں موجود ہوں، آپ جو پوچھیں گے بتاؤں گا، لیکن جب ایگزام ہو رہا ہوگا پھر نہیں بتاؤں گا، ورنہ تو میں ایک فلاپ ایگزامینر ہو گیا.
تو اللہ کی تھوڑی تھوڑی سی کوالٹیز انسانوں کے اندر ہیں تو وہ اللہ کو پہچانتا ہے. تو میں اپنے بچوں کا رب ہوں تو میں اللہ کی ربوبیت کو پہچانوں گا. میں اپنے میرے بچے مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, وہ میرے بغیر کہیں اور نہیں پل سکتے, تو ہی تو میں غنی ہونے کو پہچانوں گا اللہ کے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کوالٹیز تھوڑی تھوڑی انسانوں کے اندر رکھی ہیں. تو ہاں وہ رحیم ہے, بے شک ہے, لیکن آپ ایک چیز کو امیجن کر کے دیکھیے, آپ کے ساتھ کو برا کیے جا رہا ہے, کیے ہی جا رہا ہے, ازیومنگ کہ آپ معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, چھوٹے دل کے نہیں ہیں, اس کو کب معاف کریں گے؟ دیکھو معافی مانگے گا. اگر مانگے بغیر معاف کر رہے ہیں, وہ دیکھ ہی نہیں رہا, تو پھر آپ کی غیرت کدھر ہے بھائی؟ تو اللہ غیور ذات بھی ہیں, تو اللہ بے شک رحیم ذات ہیں, اور قیامت کے دن اللہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ چاہے وہ سب کو معاف کر دیں. ہاں اللہ نے خود اپنا وعدہ کیا ہے کہ شرک معاف نہیں کروں گا, اور یہ بھی شرک کی بات بیچ میں آ رہی ہے, ورنہ میرے مین ٹاپک نہیں تھا. جو موت پر مشرک تھا وہ معاف نہیں ہوگا. جو زندگی میں مشرک تھا اور ایمان لے آیا تو وہ پھر مشرک نہیں رہا, وہ تو ہو گیا معاف. یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو موت کے وقت مشرک تھا, اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اللہ کا جو مرضی اللہ معاف کر دیں گے, اللہ کی مرضی معاف کر دیں گے. آئی کیپ ایگزامینر اگر یہ کہے کہ رزلٹ والے دن ہمارا جس کا دل کیا 10-15 سوٹ کو معاف کر دیں گے, آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ آپ ان 10-15 کا چانس لینا چاہیں گے یا تیاری کریں گے؟ تیاری کریں گے بھائی, لے لیں چانس, کیا پتا وہ آپ ہو, نہیں نا, عقل میں نہیں آتی بات. تو اللہ اس بات کا طاقت رکھتے ہیں, وہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے, لیکن اللہ چاہیں گے تو. اور اللہ کے جج ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ جو کورٹ میں پہنچ گیا پھر سزا ہے. کیونکہ اگر اللہ نے اینڈ پہ سب کو معاف کر ہی دینا ہے تو یہ مذاق ہو رہا ہے کیا؟ یہ مذاق چل رہا تھا دنیا کے اندر, یہ سارا مذاق ہو رہا تھا. اگر اللہ نے اینڈ پہ سب کو معاف کر ہی دینا تھا تو معاف کر دے گا, معافی مانگیں گے تو کرے گا. تو شیطان ایک تو گھسیٹ کے یہاں لے کے آ رہا ہے, دوسرا شیطان اللہ کی رحیم ہونے کی ذات کو اتنا بڑھا چڑھا کے بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کو ایزی لے رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اہم ہی مذاق ہی ہے, بعد میں سب قیامت کے دن کیمرے کو دیکھ کے ہاتھ لاتے مذاق ہو رہا تھا آپ کے ساتھ. بہت ایزی لے رہے ہیں ہم لوگ اللہ کو. اللہ رحیم ہیں لیکن قہار بھی ہیں. اللہ نے قیامت کے دن حساب بھی لینا ہے. اللہ نے جنت بھی بنائی تو دوزخ بھی بنائی ہے. یہ امتحان ہے انسان کا. تو یہ جو ٹول ہے نا, یہ ٹول اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کی بے نیاز ذات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گی معافی مانگنے پہ. اس کا پاسٹ پہ بھی اثر پڑے گا. گناہ ہو گئے تھے, معافی. اس میں فیوچر پہ اثر یہ پڑے گا, اس کی شرطیں بتاؤں گا میں, امپورٹنٹ ہے بہت, کہ اللہ کی حفاظت آ جائے گی. جو توبہ کی شرطیں پوری کرے گا, پاسٹ معافی, بالکل معافی, اریز ہو گیا سب کچھ, بالکل کلین چیٹ ہوگی. میں آپ کو اس کی احادیث اور آیات سناتا ہوں. اور فیوچر سے ریلیٹڈ اللہ کی حفاظت آ جائے گی. تو یہاں رہنے کے لیے اللہ کی حفاظت ہی تو چاہیے تھی. تو یہ جو توبہ کا ٹول ہے نا, یہ اتنا کرٹیکل ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شیطان بس چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح اس کو بھول جائیں. اور اللہ نے اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے. اور میری کوشش بھی یہی ہے, کوئی اجتماعی دعا کی تو بات نہیں ہے, لیکن کوشش یہی ہے کہ میں جب یہ ٹاک اینڈ کروں تو ہم 2-4 منٹ کی خاموشی, آنکھیں بند کر کے توبہ کر کے اٹھیں یہاں سے. میں آپ کو شرائط بتاؤں گا توبہ کی. یہاں تک میں کچھ جوڑ پا رہا ہوں بھائی؟ بس لا رہا ہوں, کی طرف لا رہا ہوں, وہ آیات اور احادیث کی طرف آ رہا ہوں. اللہ کو یہ چیز اتنی پسند ہے نا, اتنی زیادہ پسند ہے, یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ تواب ہے. اللہ تواب ہے, اللہ کے ناموں میں سے ایک التواب بھی ہے, توبہ قبول کرنے والا. قرآن پاک میں آیات ہیں, ان کا ذکر ہے. اگر میں کھلانا لوگوں کو چاہتا ہوں, یعنی میری ایک صفت ہے کہ میں لوگوں کو کھلانے والا ہوں,
یا میری ایک صفت ہے کہ لوگوں کا علاج کرنے والا ہوں. ایک ڈاکٹر ہے, وہ لوگوں کا علاج کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتا ہے. تو اس صفت کو بتانے کے لیے میں ایک جملہ بولوں گا کہ ڈاکٹر کو بیمار لوگ پسند ہیں. صرف صفت بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کو بیمار لوگ پسند ہیں. کیوں؟ پھر ان کا وہ علاج کرے گا. میں اپنی صرف صفت بتانے کے لیے کہ مجھے کھلانا پسند ہے تو میں کہوں گا مجھے بھوکے لوگ پسند ہیں. جہاں بھوکے ہوں گے میں ان کے پاس جاؤں گا تاکہ میں ان کو کھانا کھلا سکوں. تو اس کا مطلب ہے مجھے بھوکے لوگ پسند ہیں. میں چاہتا ہوں لوگ بھوکے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, بھوک سے بلبلا رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس بات کا. یہ صرف اپنی صفت ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے بھوکوں کا مجمع پسند ہے کہ جہاں بھوکے ہوں گے میں ان کو کھلانے پہنچ جاؤں گا. تو اگر میں کہہ رہا ہوں مجھے بھوکے پسند ہیں یا مجھے اچھا لگتا ہے جب بھی مجھے بھوکے نظر آتے ہیں تاکہ میں فوراً کھانا کھلا سکوں, تو اللہ تعالیٰ کی جو تواب ہونے کی صفت ہے نا, صحیح مسلم میں روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو دنیا سے منتقل کر دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے, پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ ان کو بخشے گا. تو اللہ گناہ گاروں کو پسند کر رہے ہیں؟ نہیں, بات ہو رہی ہے اللہ کی جو توبہ قبول کرنے والی صفت ہے کہ گناہ تو کرنے ہیں انسان نے, تو اللہ کو پسند ہیں وہ گناہ گار جو توبہ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ وہ توبہ قبول کرتے ہیں. اور بتاتا ہوں, ترمذی میں روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان خطا کار ہیں, یہ تو فیکٹ ہے, اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تو بنایا ہی ایسا ہے, کیونکہ انسان بنا ہی کمزور ہے. کمزور کیوں بنا ہے, کیوں دل کر رہا ہے انسان کا؟ کیونکہ ٹیسٹ ہے. اگر اس کا دل ہی نہ کرتا تو ٹیسٹ کس بات کا ہوگا؟ تو وہ کمزور ہے, ان ہاتھوں سے وہ مجبور ہو جاتا ہے, کمزور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ اتنی پسند ہے کہ جب وہ اللہ پہ یقین کر کے اللہ سے معافی مانگے گا, اللہ خوشی خوشی اس کو معاف کریں گے. ایک اور حدیث سناتا ہوں. ایک مطلب حدیث میں آپ صحابہ سے ایک واقعہ بتا رہے ہیں, ایک سینیریو بتا رہے ہیں کہ ایک شخص سامان لے کے نکلا, مفہوم بتا رہا ہوں اس کا, سواری پہ سامان لے کے تو صحرا میں سفر پہ نکلا. وہ راستے میں اس کی تھکن سے آنکھ لگ گئی. اب جب وہ سو گیا اور دوبارہ جاگا تو اس نے جب دیکھا تو اس کی سواری غائب ہے, سارا سامان غائب ہے. اب جب صحرا کا سفر ہے نا, کوئی فون تو ہے نہیں, فون کر کے منگوا لے چیزیں, فوڈ پانڈا کرا لے. تو اب جب وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, صحرا ہے, سواری بھی نہیں ہے, سامان بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب اب تو مرنا ہے. اس نے بہت ڈھونڈا, اس نے سواری کو ڈھونڈ رہا ہے, بہت مایوس ہو گیا. مایوس ہونے کے بعد جب اس کو لگا نا کہ اب تو موت ہے, تھک کے پھر سو گیا کہ سوئے سوئے مر جاؤں گا. تو پھر دوبارہ آنکھ کھل گئی. اب جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اس کی سواری سامان سمیت اس کے سامنے موجود ہے. وہ جو اپنے آپ کو مرا ہوا سمجھ رہا تھا, اس کو تو پھر زندگی مل گئی. وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ میں تیرا رب, تو میرا بندہ. جس کو پنجابی میں کہنا کہ بونتر گیا ہے, تو وہ بونتر گیا. اب یہ اس نے جو کہا کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ, تو اگر الفاظ سے اور کریں تو یہ تو کفریہ شکریہ الفاظ ہو گئے نا. لیکن وہ یہ الفاظ کیوں بول رہا ہے؟ اتنا ایکسائٹڈ ہو گیا وہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ جتنا وہ خوش ہوگا نا, اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے پاس لوٹتا ہے. تو اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں جب کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے. تو اور سناتا ہوں, اب اللہ خوش ہوں گے تو انعام بھی دیں گے. سورہ تحریم میں, اے ایمان والو تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو. سچی توبہ, توبۃ نصوحا, یہ نصوحہ جو ہے وہ سچی توبہ کے لیے آتا ہے. تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی جاری ہوں گی, جس دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا. مطلب قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے.
بلکہ ان کا نور یعنی ان کا ایمان ان کے آگے اور دائنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اللہ ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کی سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اے ایمان والوں، ایمان والوں، خطاب ایمان والوں سے۔ تو گناہ تو ان سے ہو جائیں گے، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو تو اللہ کیا کریں گے؟ معاف بھی کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے جب آپ دوبارہ منہ نہیں دکھانا، جنتوں میں داخل کریں گے۔ اللہ کو اتنی توبہ پسند ہے۔ اور بتاتا ہوں، سورہ زمر میں، اے پیغمبر کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ اچھا، اسٹوڈنٹ ہے، اس کے بارے میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے بڑا ظلم کیا اپنے پر، تو بائک پنکچر کر لیا، اس نے جوتے میں سوراخ کر دیا، کیوں کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ نے بڑا ظلم کیا اپنے پر؟ اسٹوڈنٹ نے بڑا ظلم کیا ہے، پڑھا نہیں ہے، پیپر فیل کر جائے گا۔ تو اگر وہ اپنے پر ظلم کر رہا ہے تو وہ ان کانٹیکسٹ آف پیپر کے رزلٹ کر رہا ہے۔ تو میرے بندے سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے، فل سٹاپ نہیں ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور جھک جاؤ۔ اماں جی ابا جی اچھے جج ہیں، کب تک؟ کورٹ میں، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو اللہ کو کورٹ میں جانے سے پہلے اتنا پسند ہے لوگوں کا توبہ کرنا کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ جامع ترمذی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب حدیث قدسی ہے جو حدیث ہوتی ہے لیکن اللہ کا وہ کلام ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث بتا رہا ہوں، اے انسان بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا میں تجھ کو بخشوں گا، تیرے گناہ جو بھی ہوں، اور میں کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور میں کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اے انسان اگر تو اتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے جس سے ساری زمین بھر جائے، پھر مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا ہو۔ اچھا، اب یہ جو اگلا حصہ ہے نا، یہ میں وہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اگر اللہ چاہیں تو۔ اب یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، پرووائڈر کے مشرک نہ ہو۔ اے انسان اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ میرے پاس آئے جس سے زمین ساری بھر جائے، پھر مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنایا ہو، تو میں اتنی ہی بڑی مغفرت سے تجھ کو نوازوں گا جس سے زمین بھر جائے گی۔ تو اللہ کو یہ اتنا پسند ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب انسان توبہ کرتا ہے۔ تو سورہ نور میں، اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ توبہ کرو تاکہ تم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور کب تک ٹائم ہے توبہ کا؟ قیامت تک، مرنے تک۔ بھائی مر گئے تو پھر قیامت تو ہمیں 600 سال بعد ہے، ہم قبر میں تھوڑی لیٹ کے توبہ کر رہے ہوں گے۔ ابن ماجہ ترجمہ، اے لوگوں مرنے سے پہلے تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ سورہ مائدہ، کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے؟ توبہ کرنی کیسے ہے؟ توبہ کی نا کچھ کنڈیشنز ہیں، اور ان کنڈیشنز پہ اگر توبہ ہوگی تو توبہ قبول ہے، کیونکہ اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے۔ تھنک ڈن، اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اگر مگر نہیں ہے،
مانگو میں دینے والا ہوں، لیکن بیٹے اس کے نا کنڈیشنز ہیں. اس کو یاد رکھنے کے لیے مطلب میں نے جیسے اس کو یاد رکھا ہوا ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر، پاسٹ پریزنٹ فیوچر. ایک کنڈیشن یہ ہے، اور ہاں ایک ہوتے ہیں چھوٹے گناہ، ایک ہوتے ہیں بڑے گناہ. ان کا کچھ تو ایسے گناہ ہیں جن کا کلیئرلی قرآن پاک میں احادیث میں جن کو صراحتاً حرام کہا ہے، سخت گناہ بتائے ہیں، ان کے سخت سزا بتائیے، وہ تو گناہ کبیرہ ہیں ہی ہیں. ان کے علاوہ بھی ایک اور لمبی لسٹ ہے. تو جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں جو ہم سے بے دہانی میں ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بڑے زبردست بونس پلان چلائے ہوئے ہیں. جیسے اگر ہاتھ میں کچھ گندگی لگ گئی تو ہاتھ دھوئیں گے نہ جا کے اسپیشلی، اور ہلکی پھلکی مٹی تو لگتی رہتی ہے، تو وہ کیسے دھل جائے گی؟ ہو سکتا ہے جھاڑنے سے دھل جائے، ہو سکتا ہے آپ کوئی صاف کپڑا پڑے اس کے ساتھ وہ دھل جائے، ہو سکتا ہے روٹین جو ہاتھ دھوتے ہیں اس کے اندر وہ دھل جائے. لیکن اگر کوئی خاص قسم کی کالک لگی ہے وہ روٹین ہاتھ دھونے سے نہیں دھلے گی، اس کے لیے اسپیشل کیمیکل لگا کے دھونے پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کرنے کے لیے آٹو پہ چلایا ہوا کام. کئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، نماز پڑھی گناہ معاف، دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کیا گناہ معاف، مسکرا کے دیکھا گناہ معاف. اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے تو پلان چل رہے ہیں اللہ کے یہاں، آٹو پہ چل رہے ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ہے نا وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. توبہ کی بیٹا 3 شرطیں ہیں. پاسٹ، جس گناہ پہ معافی مانگ رہے ہیں نا اس کے لیے پاسٹ ہے شرمندگی ہونا کہ بہت گندا کام کیا ہے، اور واقعی شرمندہ ہونا. یہ جو واقعی شرمندہ ہونا ہے نا یہ آپ دل سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. جیسے اگر کسی ماں باپ کی بات پہ نافرمانی کی تھی اور ان کو غصہ چڑھایا تھا، اب اس وجہ سے کہ اگلی چیز پھر رک جائے گی، اگلی فیسلٹی نہیں ملے گی، جا کے ایسے سر نیچے کر کے کھڑے ہو جانا، ہاں جی آئی ایم سوری. اگر کبھی زندگی میں ایسے کیا ہوا آپ نے تو آپ کو پتا ہوتا ہے دل میں کہ آپ واقعی شرمندہ ہیں کہ نہیں، یہ آپ کو پتا ہوتا ہے، یہ آپ کو بالکل پتا ہوتا ہے. اس میں دھوکے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. ابا کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو اللہ کو دھوکہ کیسے دیں گے؟ اور ابا کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ واقعی شرمندہ ہیں کہ نہیں، ابا کو پتا ہوتا ہے کیونکہ ابا کچھ سال پہلے وہیں کھڑے ہوتے تھے. تو ابا کو پتا ہوتا ہے، ماں کو پتا ہوتا ہے. تو نمبر 1 شرط ہے کہ دل سے شرمندگی ہو. یہ شرطیں ویسے کام کی تھیں، اگر زبانی یاد رکھنی ہے لکھنی ہے. نمبر 1 شرط یہ ہے کہ جو گناہ جس کی ہم رجسٹرڈ توبہ کر رہے ہیں اس پہ واقعی شرمندگی ہو، واقعی اللہ کے ہاں اس پہ شرمندگی ہو کہ اللہ جی ہو گئی ہے غلطی مجھ سے، بہت گندگی فیل ہو رہی ہو. نمبر 2 پریزنٹ، اس گناہ میں اگر ابھی بھی انوالو ہیں فوراً چھوڑ دیں، فوراً چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بد نظری چل رہی ہے، کچھ گند ہے جو دیکھ رہے ہیں، آدھا گزر گیا آدھا رہتا ہے. اب وہ جو دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا چلو پچھلا آدھا تو معاف کراؤں نا، توبہ کر لی، باقی کنٹینیوڈ ہے لیکن توبہ کر لی. یا آپ حرام ریلیشن میں انوالو ہیں اور آپ کی کانٹیکٹ میسجز کال ملاقاتیں سب چل رہی ہیں، تو آپ نے سوچا اچھا کل ملنا ہے تو وہ چلو کل تو کل دیکھی جائے گی، پچھلا والا تو معاف کرائے نا، وہ توبہ کر لی. یہ توبہ نہیں ہوتی. پچھلے میسجز معاف کرائیں اس کے بعد شام میں اور تو کرنے، وہ تو بات کی بات ہے، وہ تب کر لیں گے. نہیں، جس گناہ میں انوالو ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. اس چھوڑنے میں بہت کچھ شامل ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس موبائل کے اندر ڈیوائسز میں وہ ڈیٹا موجود ہے فوراً ڈیلیٹ کریں. کسی حرام تعلق میں ہے فوراً تعلق کو چھوڑیں. گندی چیز کھا پی رہے ہیں فوراً چھوڑ دیں اس کو. تو نمبر 2 شرط یہ ہے کہ جس گناہ کے لیے توبہ کرنے چاہ رہے ہیں اس گناہ کو امیڈیٹلی چھوڑ دیں، اور پتا چلے کہ چھوڑ دیا. مطلب سگریٹ نشے والا وہ پیچھے کر لیا، بس ایسے کر لیا، تھوڑی تھی پکڑا ہوا ہے ابھی بھی رکھا ہوا ہے. یا اگر کوئی چیز گندی آپ کے موبائل میں موجود ہے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کیا لیکن ریسائیکل بن میں رکھا ہوا ہے. یا ہارڈ ڈسک میں بیک اپ لے کے رکھ لیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہارڈ ڈسک کہیں کونے میں پھینک دوں گا. بیک اپ لینا ضروری، کیا پتا کبھی کام آ جائے. یہ فوراً چھوڑنا نہیں ہے، یہ فوراً چھوڑنا نہیں ہے. تو نمبر 1 پاسٹ پہ واقعی شرمندہ ہوں، واقعی. نمبر 2 اس گناہ میں انوالو ہیں فوراً چھوڑیں اس کو، پتہ لگے آپ کو کہ چھوڑ دیا ہے. نمبر 3 چونکہ اس سے فیوچر بھی سیکیور کروانا ہے تو آئندہ ایسا نہیں کریں گے. یہ واقعی ارادہ ہو، وعدہ ہو اللہ سے
بلکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. ارادہ ہو. اور یہ انسان کسی دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اگر آپ نے اپنے کسی گناہ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہو نا آئندہ نہیں کروں گا, آپ کے دل کو پتا ہوتا ہے کہ اس بارے میں آپ کتنے پکے ہیں, کتنے سچے ہیں. تو پاسٹ پہ شرمندگی ہونا نمبر 1 شرط, وہ گناہ فوراً کے فوراً چھوڑ دے نمبر 2 شرط, آئندہ نہیں اس گناہ کے قریب جائے گا تیسری شرط, اس کا ارادہ کرنا. یہ 3 شرطیں پوری ہوں گی, ڈن, توبہ ہو گئی توبہ. اب بار بار یہ نہیں سوچنا کہ کیا پتا توبہ قبول نہ ہوئی ہو. جیسے میرے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آئے اور میں اس کو کہوں کہ اچھا یار تم آنا پرسوں, میں یہ ایڈمیشن کرا دوں گا تمہارا, یا فلانی چیز تمہیں دے دوں گا. اب وہ پھر سر پکی بات ہے نا, ہاں بھائی پکی بات ہے, پھر سر دیکھ لیں. تو یہ وہ اپنی طرف سے تو کنفرم کر رہا ہے لیکن میری بےزتی کر رہا ہے. بھائی جب میں کہہ رہا ہوں ڈن, پھر بار بار پھر کسی سے شام کو میں سر پکی بات ہے, پھر کسی سے کہہ رہا سر پکی بات ہے, یار دفعہ نہیں کرتا میں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ پکی قبول ہے, پکی ڈن, ہو ہی نہیں سکتا کہ قبول نہ ہو, لیکن تینوں شرطیں ہوں, اور ان تینوں شرطوں کے اندر ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. کیا کیا شرطیں بولیے بھائی؟ اس گناہ پہ شرمندگی ہو دل سے, فوراً چھوڑ دیں گناہ, اور آئندہ کے لیے ارادہ کر لیں. اگر یہ تینوں کام کر لیے تو توبہ ڈن, وہ گناہ ڈیلیٹ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اتنا پیار آ جائے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے توبہ کے اوپر, کہ اللہ اس گناہ کی جگہ پر نیکی رکھ دے. ایک ہے گناہ ڈیلیٹ ہو جانا, ایک ہے اس کی جگہ نیکیاں رکھ دینا. یہ بھی اللہ کے پیار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کتنی سچی توبہ کی ہے. تو نمبر 1 پاسٹ جو کیا ہے جس گناہ کی, اور جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں نا وہ انڈیویجولی نام لے کے سوچ کے, باقی آٹو پہ معاف نہیں ہو جاتے. ہاں اتنے زیادہ ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہے, تو اللہ تعالیٰ پھر سارے گناہ, آپ کو تو پتا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں سارے چھوڑتا ہوں, میں سب پہ معافی مانگتا ہوں. اللہ سے گناہوں پہ شرمندہ ہونا, فوراً گناہ چھوڑنا, اور آئندہ نہ کرنے کے لیے ارادہ کرنا, اور ارادے کے اندر سٹیپس بھی شامل ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں. ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے, مفہوم بتا رہا ہوں اس کا, 99 مرڈرز, بنی اسرائیل کی بات ہے. اس کو احساس ہوا دل میں کہ یار 99 لوگ ہی مار دیے میں نے. اس کو لگا کہ شاید مجھے واپسی کرنی چاہیے. وہ گیا کسی اپنے دین کے عالم کے پاس, تو وہ عالم نے اس کو کہا کہ بھائی تو کیا, تیری تو کوئی توبہ قبول نہیں ہے. اس نے سینچری پوری کر لی, اس نے اس عالم کو بھی پھڑکا دیا. اچھا اب اس کی سینچری پوری ہو گئی, لیکن دل میں شرمندگی تو تھی. پھر نکلا ادھر ادھر پوچھتے پوچھتے, پھر کوئی واقعی اس کو اللہ والا ملا, تو اس نے نا اس کو اللہ کے رحم, اللہ کی جو بڑائی ہے اس کا یقین دلایا, اور کہا کہ کوئی بات نہیں, تم توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والے ہیں. اچھا اس وقت نا اس حدیث, دیکھیں ہر حدیث کا نا بیٹے کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ڈسکشن میں نہیں تھا اس کا مطلب وہ جو 100 خاندان ٹوٹے ان کا کیا بنا, اس کی سزا کیسے بنے گی. اس وقت کانٹیکسٹ کچھ اور چل رہا ہے. اللہ ان کو کریں گے کمپنسیٹ, بالکل کریں گے آخرت میں. اس کی توبہ کروائی, لیکن توبہ پہ فل سٹاپ نہیں لگوایا. اس کو کہا کہ یہاں سے نکلو, تم جس جگہ رہ رہے ہو نا یہ جگہ ہے گندی, یہ گناہوں والی بستی ہے, تم یہاں سے نکلو, فلانی فلانی بستی ہے وہاں اچھے لوگ ہیں, ان کی کمپنی میں رہو. اب یہ سٹیپ فیوچر کے لیے تھا نا, پاسٹ پہ اس نے توبہ کی, شرمندہ ہوا ہوگا, اللہ جانتا ہے اس کا دل. اس کے بعد وہ چل پڑا اور راستے میں مر گیا. اب جب مر گیا تو فرشتے پہنچ گئے, اور جب کسی مہمان خصوصی کو لے کے آنا ہوتا ہے نا تو اس کا پروٹوکول اور ہوتا ہے, اور کسی مجرم کو لانا ہوتا ہے پروٹوکول اور ہوتا ہے. تو پروٹوکول والے فرشتے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو اس کے پاس نا دونوں فرشتے پہنچ گئے, نیکی والا بھی جس نے اس کو پیار محبت سے پھولوں میں لے کے جانا تھا, اور وہ بھی جس نے اس کو پھینٹی لگاتے لے کے جانا تھا, دونوں پہنچ گئے. اب دونوں فرشتوں میں ایک اختلاف یہ ہوگا کہ کون لے کے جائے گا اس کو. پھر اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا. اس تیسرے فرشتے نے مشورہ یہ دیا کہ اس کا نام راستہ ناپتے ہیں کہ یہ گناہوں والی بستی کے زیادہ قریب ہے یا اچھی بستی کے زیادہ قریب ہے, راؤنڈ آف کر لیں گے. تو جب اس کا فاصلہ ناپا گیا تو وہ اچھی بستی کے زیادہ قریب تھا, اور راؤنڈ آف کر کے اس کو ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا اور وہ بخشا گیا. تو اللہ کی نا بہت رحیم ذات ہے. توبہ کرنا ہمارا کام ہے. پاسٹ پہ شرمندہ ہو, فوراً گناہ چھوڑیں, اور اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ پکا کریں. پلس اگر اس گناہ کبیرہ میں کوئی انسان انوالو تھا, کسی انسان کا کوئی حق مارا ہوا تھا,
اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہوا تھا، پیسے مارے ہوئے تھے، کوئی چیز جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اب سوری سے کام نہیں چلے گا، اب وہ حق واپس کرنا پڑے گا. یعنی کسی کا کوئی آپ نے 2,000 روپے مار لیے، اب آپ کو شرمندگی ہوئی، اب آپ کے پاس گئے، یار سوری یار ہے سوری، نہیں بھائی واپس کرو. وہ اس کی مرضی ہے، وہ معاف کر دے تو، لیکن ہم نے وہ واپس بھی کرنا ہے. تو 3 شرطوں کے ساتھ ایک چوتھی ایڈ ہو جائے گی. اگر کسی انسان کا حق انوالو ہے تو اس کا وہ حق واپس کرنا پڑے گا. اور اس میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے بھی جو حق ہے نا، جو نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ بھی واپس کرنے پڑیں گے. تو اس انسان کا حق بھی واپس کرنا پڑے گا. اور اگر ایسا حق نہیں مارا تھا، ذلیل کیا تھا، برا بلا کہا تھا، کوئی نقصان پہنچایا تھا، تو پھر اس شخص سے معافی مانگنی پڑے گی. وہ معاف کرے نہ کرے وہ اس کا مسئلہ ہے، ہمیں واقعی ہی معافی مانگنی پڑے گی. اب یہاں پر بیچ میں کریکشن یہ کر دوں کہ اگر آپ کسی حرام ریلیشن میں انوالو تھے اور آپ کو احساس ہوا کہ اب تو ختم کر دینا چاہیے ریلیشن، اور آپ کہیں چلو اب میں معافی مانگنے جاتا ہوں، وہ میں ایکچولی سوچ رہا تھا کہ بہت غلط ہو گیا، معاف کر دو، یہ نہیں کرنا. حرام ریلیشن میں جا کے معافی نہیں مانگنی، کیونکہ حرام ریلیشن میں معافی مانگیں گے جا کے تو پھر ریزیوم ہو جائے گا. وہ اللہ سے ہی معافی مانگنی ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی ہیں، رشتہ دار ہیں، اور کوئی انسان ہے، تکلیف پہنچائیے، معافی مانگیں. تو اگر صرف ویسے ہی ذات کی حد تک گناہ کبیرہ تھا تو شرمندگی فوراً چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ. اور اگر کوئی اور حقوق العباد انوالو تھے تو جس کا حق مارا تھا وہ حق واپس بھی کرنا پڑے گا یا معافی بھی مانگنی پڑے گی. کیونکہ اگر یہ کام نہ کیا تو ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، مفہوم بتا رہا ہوں اس کا. قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے. ایک شخص کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن اس نے دنیا میں لوگوں کے حق مارے ہوں گے. اب قیامت کا دن میں چونکہ سیٹلمنٹ تو ہونی ہے، تو سیٹلمنٹ کے لیے، اور سیٹلمنٹ اس دن کی کرنسی میں ہونی ہے. اب جب سیٹلمنٹ کے لیے لوگوں کی لائن لگ جائے گی تو ان کے حق دلانے کے لیے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی. اتنے زیادہ حق مارے ہوئے تھے کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئی، سیٹلمنٹ ابھی بھی پینڈنگ ہے. ان حقداروں کے گناہ اس کے پلے ڈالے جائیں گے، اور وہ جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا وہ گناہوں کے پہاڑ لے کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. ایک اور حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جس نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہے نا، تو اس کو چاہیے دنیا میں اپنے بھائی سے معاف کروا لے، کیونکہ آخرت میں کوئی درہم دینار نہیں ہوگا. اور حق کیسے سیٹل ہوگا؟ نیکیاں لے کے سیٹل ہوگا. اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو حقدار کے گناہ دے کے سیٹل ہوگا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یار، بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ سوچیں ایگزام میں آپ نے سب اچھا لکھ لیا، اور چونکہ آپ نے کسی کے حق مارے ہوئے تھے، آپ کی شیٹیں اس کو دے دی گئیں. اب بیٹھے آپ ایگزام کے اندر، اور آپ نے پورے ایگزام سالو کر لیا، سب بہت زبردست سالو کر لیا، لیکن آپ کے نام سے سبمٹ ہونے کی بجائے وہ کاغذ کسی اور کے نام سے سبمٹ ہو گیا. اب ہاتھ وہاں خالی آتے. تو اس لیے دنیا کے اندر اگر توبہ نہ کی تو شیطان ہمیں گھسیٹ کے یہاں تک لے جائے گا، نہیں جانا یہاں تک. تو توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اتنی ساری آیات حدیث آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس ٹول کو ہم بے وقوفیوں میں یوٹیلائز نہ کریں. تو سوال جواب کوشچن آنسر کا ارادہ تھا، لیکن ٹائم نہیں ہے. پھر بھی چلے میں آف کیمرہ پوچھ لوں گا اگر کسی کے سوال ہوئے تو. اب ایک کام یہ کرتے ہیں، اگر میں آپ کو آج تک کی بات
किसी भी तरह से पहुंचा सका। बेटे पता नहीं हमारी कितनी ज़िंदगी है, नहीं पता। हम में से किसी को नहीं पता कि यहाँ से बाहर भी जाने वाले कि नहीं जाने वाले, किसी को नहीं पता। मौत से पहले पहले तौबा कर लो, ये अल्लाह के नबी ने हमें, अभी हमने आपके सामने हदीस पढ़ी है, आयत सुनाई है। हो गया जो गंदा काम होना था, हो गया। और इंसान है, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के आगे नहीं जाना तो और कहाँ जाना है। बहुत गंदे काम हो गए, सबसे होते हैं। उन गंदे कामों पे अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के, अभी 2-4 मिनट में, उसके बाद फिर कैमरा बंद कर दूंगा ताकि जो सुन भी रहे हैं वो भी इस 2-4 मिनट को बस एक अवेल कर लें। क्या पता इस गैदरिंग के अंदर कोई अल्लाह को ऐसा पसंद हो कि उसके हिस्सा बनने की वजह से बाकी लोग भी पास हो जाए। तो 2-4 मिनट की खामोशी करते हैं। और बहुत गंदी ज़िंदगी गुजारी है, बहुत गलीज़ गुजारी है ज़िंदगी। जो याद हैं वो भी, जो नहीं याद हैं वो भी, अल्लाह को तो सब पता ही है। उन तीनों चारों कंडीशंस के साथ तौबा करते हैं। और फिर मैं ये वीडियो एंड कर लूँगा। ठीक है, अल्लाह।